اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 54۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پلٹنے کا حکم دیا ہے۔ کن کو؟ جو اس کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، جو اس سے بعد اختیار کر لیا ہے کسی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا، واپس پلٹا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واپس پلٹنے والے کی اللہ تکریم کرتا ہے، تذلیل نہیں کرتا۔ جو پلٹتا ہے وہ فیض پاتا ہے، اس پر رحمت دوبارہ ہو جاتی ہے، اور یہ پلٹنا عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا پلٹنا، رب کی طرف رجوع کرنا، یہ عاجزانہ کوشش ہو، نیت کی اصلاح کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع فرمان بن جاؤ۔ پلٹ آئے۔ پلٹنے کے بعد جس طرز عمل کو ہم اپنائیں وہ یہ ہے کہ ہم مسلم بنیں۔ مسلم یعنی اطاعت گزار بن جائیں۔ یہ پلٹنے کے ساتھ اگر یہ صفت بھی شامل ہو جائے تو اللہ کی مکمل رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، جو صراط مستقیم سے کسی نہ کسی طور دائیں بائیں نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ نے یہ نسخہ بتا دیا کہ اگر ایسے ہو جائے تو واپس پلٹ آؤ اور اللہ کی اطاعت کو دوبارہ اختیار کر لو۔ آگے بتایا، ایک شرط بتائی کہ اگر تم نہیں پلٹو گے، اگر تم اطاعت گزار نہیں بنو گے، تو جب عذاب آئے گا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے۔ تو اس آیت کریمہ نے ہمیں رجوع الی اللہ کی دعوت دی ہے، اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنے کا ہمیں مکلف کیا ہے، اور اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جو ایسا کریں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا اور ان کی نصرت کی جائے گی، لیکن جو ایسا نہیں کریں گے اور پھر عذاب آ جائے گا، پھر کوئی مصیبت آ جائے گی، پھر کوئی مشکل آن پڑے گی، ثم لا تنصرون، تو پھر تمہیں کسی جہت سے نصرت نہیں ملے گی۔ تو اس میں تہدید ہے، تخویف ہے کہ ہم اگر ایسی روش کو اپنائیں گے تو خدا نخواستہ پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے اور پھر کہیں اور سے نصرت نہ ملے گی۔ اللہ ہم سب کو پلٹنے کی، اطاعت گزار بننے کی اور اس مقام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پر اللہ کی نصرت نہیں نصیب ہوتی۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو